السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش خرم اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ تو الحمدللہ کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا سنا تھا کہ کیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کی طاقت تو بڑی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعات جو ہے نا، یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں سننے کے موقع عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ وہ سنہرے پہلو ہیں نا کہ اسلام کو کس طرح سے طاقت اور قوت ملی۔ مطلب کہ دیکھو ہم تک بھی آج اسلام کی دعوت پہنچی ہے نا، کہ ہم جیسے گناہ گاروں تک بھی اسلام کی اور دین کی دعوت ہم تک بھی آج پہنچی ہے کہ کتنی قربانیاں دینی پڑی اس کے لیے نا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرت ہے، یہ ایک ایک معجزے جب ہمارے کانوں تک ٹکرائیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایمان کو بھی طاقت ملے گی، کہ ہمارا بھی ایمان انشاءاللہ بوسٹ ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب ہم یہ واقعات کو سن کر ہماری اولادوں کو بھی سنائیں گی، ہمارے اہل و عیال کو بھی جب ہم یہ واقعات بتائیں گی تو بچوں کا ہمارے بچوں کو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، ہمارے بچوں کا، ہمارے اہل و عیال کا بھی انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا۔ کہ آج دیکھو دجالی فتنے ابھی عروج پر ہے کہ شروع ہو گئے ہیں، آج کون سا گناہ باقی رہ گیا، اللہ اکبر۔ لیکن جب ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو جب ہم سنیں گے نا، اور کچھ پہلو اس مبارک زندگی سے کچھ سنتیں انشاءاللہ جب ہم کھینچ کر ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس زندگی میں بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو یہ ہوتے ہیں ان معجزات کو سننے کی برکتیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اللہ تعالیٰ نے کیا کی، بار بار مدد عطا فرمائی۔ کبھی آسمان سے فرشتے نازل کیے گئے کہ دیکھو مشرکین مکہ نے کتنے ظلم ڈھائے نا، پر بھی قربان جاؤ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، کہ ان کا ایمان ان پریشانیوں میں، ان مشکلات کے ماحول میں بھی ان کا ایمان کیا ہوا، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ تو انشاءاللہ دیکھو جب آج یہ واقعات کو ہم اپنے دل کے کانوں سے جب اگر سنیں گے نا تو ہماری زندگی میں بھی پازیٹیو چینجز آئیں گے، کہ ہمارا بھی ایمان انشاءاللہ ایسا مضبوط ہوگا نا کہ ہمارا ایمان ہی پھر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخلہ دلوائے گا۔ دیکھو یہ ہوتے ہیں ان مبارک سیشنز کو سننے کے فائدے، ورنہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں سننے ملتا ہے کہ پر مطلب ورنہ ایسا نہ ہو کہ دیکھو کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، کہ اس دنیا سے واپس لوٹنے کا وقت آ جائے، لیکن ہمیں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کیسے گزاری، کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، کیسے لوگوں نے ان پر ظلم کیا، اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لوگوں پر مطلب ایسے ایک غلبہ عطا فرمایا نا، سبحان اللہ۔ تو دیکھو پچھلے سیشن میں اب ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ کیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لے آئے۔
اور اب کیا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ نے سوچا کہ اسلام تو بہت مطلب ایسے بہت ریپڈلی بڑھتا جا رہا ہے کہ بہت ہی طاقتور لوگ، دیکھو دو جو اس وقت کے بہت طاقتور لوگ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے ایمان لے آئے۔ اور جو 40 کی جو عدد تھی کہ 40 لوگ مسلمان ہونے چاہیے، وہ اب پورے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ مشرکین مکہ سوچ رہے ہیں، وہ کافر سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا ہے، اب ہمیں تھوڑا سا نا عقل سے کام لینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں مطلب تھوڑی سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا، کہ اب سوچتے ہیں کہ اب تک ہم نے جیسے چاہے ویسے ان پر ظلم کیا، اب تک ہم نے جو چاہا وہ کیا، لیکن اب کیا، اب ہمیں مطلب کہ تھوڑا سا ٹھہر کر کام لینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوچتے ہیں کہ کیسے، کس طرح سے ہم اب ان کی دعوت کو روکا جائے، کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، کہ کس طرح سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، مطلب کہ کس طرح سے رسالت کی دعوت دی جا رہی ہے، مطلب کس طرح سے کہ مطلب ایمان لانے کی باتیں بتائی جا رہی ہے نا۔ اور سوچتے ہیں کہ اب یہ لوگ مطلب اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان کو اب نہ ظلم و ستم کی کوئی پرواہ ہے، نہ جان جانے کی کوئی پرواہ کر رہے ہیں، مطلب نہ زخم کھانے کی پرواہ کی جا رہی ہے، نہ بھوک کی پرواہ کی جا رہی ہے، نہ پیاس کی پرواہ کی جا رہی ہے، کسی چیز کی اب ان کو پرواہ نہ رہی۔ تو سوچتے ہیں کہ مطلب کس طرح سے اب ان کو روکا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ان مشرکین مکہ نے کیا کیا، اب انہوں نے ایک پلان تیار کیا، اب انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ان لوگوں نے سوچا کہ اب تک جو ہوا سو ہو گیا، لیکن ابھی اسلام کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سودے بازی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ کہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سودا کرنا ہوگا، کہ کچھ نہ کچھ چالاکی کرنی ہوگی، اور ان لوگوں کی ایمان کے کام کو اب کسی طرح سے ہمیں روکنا ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تنہا تشریف لائے تھے مسجد حرام میں۔ اب قریش کے لوگوں نے، ان مشرکین لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب پاس جا کر ان سے کچھ گفتگو کی جائے، کہ ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھی جائے کہ جس سے ہم سودا کر لے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کس سے بات کی جا رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سوچتے ہیں کہ ان کی دعوت کا کام روکنے کے لیے اب ہم کچھ سودے بازی کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اب آپس میں یہ لوگ یہ بات سوچتے ہیں، اور ان کا جو سردار ہوتا ہے، وہ مطلب گروپ کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں آگے جاتا ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مطلب سوچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی باتوں سے پھسلا کر سودے بازی کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آگے آتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بتائیے۔ دیکھو حدیث شریف کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی بتائیے۔ تو کہا کہ تم اگر اپنی دعوت سے، دیکھو کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سننا، ہاں استغفر اللہ، یہ کم عقل والے لوگ، کہتا ہے کہ تم اگر اپنی دعوت سے کچھ مطلب مال طلب کرنا چاہتے ہو، معاذ اللہ، تو دیکھو کس سے پوچھا جا رہا ہے، رحمت العالمین کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، کم عقل کہتا ہے کہ اگر تم اپنی دعوت سے کچھ مال طلب کرنا چاہتے ہو، استغفر اللہ، تو تمہیں اتنا مال عطا کر دیں گے کہ جمع کر کر اتنا مال دے دوں گا کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کیا ہی کمزور انسان ہوگا، کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے، کہ کان ہوتے ہوئے بھی بہرے، کہ زبان ہوتے ہوئے بھی گونگے تھے یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے صدقے میں اللہ پاک نے دو جہاں بنائی، کہ ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ ان کو آفرز دیے جا رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ۔
کہ کہتا ہے نادان، کہتا ہے کم عقل کہ اگر تم اس دعوت کے کام سے کچھ مال طلب کرتے ہو تو اتنا مال دوں گا کہ سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اور آگے کہتا ہے کہ تم اگر اس دعوت سے اگر کچھ عزت اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو نا، کہ لوگوں کی نظر میں کچھ تمہارا رتبہ ہو جائے، لوگوں کی نظر میں تمہاری کچھ عزت ہی بڑھ جائے، تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کہ ہمارے سردار بن جاؤ، اور حتیٰ مطلب کہ اتنا ہم تمہیں عزت اور مرتبہ عطا فرمائیں گے نا کہ کسی بھی معاملے میں بغیر آپ کی رائے کے ہم کوئی نتیجے تک ہرگز نہیں پہنچیں گے، کہ کوئی فیصلہ آپ کی مرضی کے بغیر نہ لیا جائے گا۔ اب دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت، مرتبے اور رتبے عطا فرمائے، تو یہ نادان لوگ، یہ کافر لوگ، یہ مشرکین لوگ کیا ہی عزت عطا فرمائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ کیسے دیکھو بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کچھ مرتبے حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ تم رتبے، کچھ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہمارے قبیلے کے سردار ہی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ، کہ تمہیں بادشاہت حاصل کرنی ہے اپنے دین کے کام سے، اس دعوت کے کام سے، تو کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم ہم سب لوگوں پر حکومت کرو، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اپنا کیا کریں گے؟ بادشاہی بنا لیتے ہیں۔ کہا کہ مطلب ہم پر حکومت کرو، ہمارے بادشاہ بن جاؤ، پر کسی طرح اپنے دین کی دعوت کا کام اب روک دو۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو اگر کوئی بھوت یا جن آتا ہو، دیکھو ان کی عقلیں، کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے استغفر اللہ، کہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھوت یا کوئی جن تمہارے پاس جو آتا ہے، دیکھو مطلب کہتا ہے کہ کوئی شے اگر تمہارے پاس آتی ہے کہ جسے تم دیکھتے ہو لیکن دور نہیں کر سکتے ہو، تو تم اس کا مطلب یہ معاملہ بھی تم اب ہم پر چھوڑ دو، استغفر اللہ، کہ ہم اس کا علاج بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں کہتا ہے کہ جتنا مال لگے گا، جتنا مال خرچ ہوگا نا، تو ہم وہ خرچ کرنے کے لیے بھی راضی ہے، کہ یہاں تک کہ تم مطلب کہتا ہے کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، تب تک ہم تمہارا علاج کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ یہ شخص نا باتیں کرتا رہتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز دیتا رہتا ہے، اور یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سے، خاموشی سے یہ ساری باتیں اس کی سنتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے، اور اس کا کہہ کر جب ہو جاتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ فرمایا عبد الولید، تم کیا اب فارغ ہو چکے؟ اس پر وہ کہتا ہے ہاں، میں نے اب جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، فرمایا کہ اب تم میری سنو۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، سنوں گا۔ اس پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی، کہ جس کا مفہوم ایسا ہے، کہ جس کا ترجمہ ایسا ہے، کہ دیکھو اس نے کتنی سارے آفرز دیے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قرآن کی آیتیں اسے پڑھ کر سنائی۔ جواب میں کہا کہ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں نا اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، کہ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتا ہے، یہ بشارت دینے والی چیز ہے، یہ ڈرانے والی ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کا احراز کیا ہے اور سنتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اس کے لیے ہمارے دلوں پر اللہ اکبر کہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ شخص جو تھا، وہ سردار جو تھا، وہ مشرکین مکہ کا، اس کے دل پر نا قرآن کی آیتوں کا، اللہ کے کلام کی آیتوں کا ایسا اثر ہوتا ہے نا، کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر مطلب ایسے نا چپ چاپ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو سنتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا سجدے کی آیت پر پہنچ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سجدہ عطا کیا۔
اور پھر اس پر فرمایا کہ عبد الولید تمہیں جو سننا تھا، جو کچھ تمہیں سننا تھا وہ تم سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اس کا نا اللہ کے کلام کا ایک ایسا غلبہ چھا چکا ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نا اس کے دل پر ایسے ڈر جم جاتا ہے، ایسے رعب جم جاتا ہے نا کہ ایک دبدبا سا اس کے دل پر اب چھا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، سیدھا اٹھ کر واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے کہ جب دیکھو اس کے ساتھی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ واپس آ رہا ہے، کہ دیکھتے ہیں کہ جتنی شان سے گیا تھا، جتنی شان سے یہاں سے کہہ کر نکلا تھا کہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، تو اب واپس آنے پر اس کا چہرہ نا تھوڑا سا مرجھایا ہوا ہے، اس کا چہرہ کا رنگ کچھ بدلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس عالم سے یہ یہاں سے گیا تھا اس عالم سے اس کی واپسی ہمیں اب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب وہ جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مشرکین لوگ جو ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کہ مطلب تم اب کچھ بدلے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے، کہ میں نے ایسی چیز آج سنی ہے کہ واللہ، کہ اس کے پہلے وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا کلام آج کے پہلے نہیں سنا۔ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ نہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی کہانا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ اے مکے والو، اے قریش والو، میری بات مانو کہ اس معاملے کو نا اب اس معاملے میں اب میری رائے لو، کہ میری رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ اب اس شخص سے الگ ہو جاؤ، کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا کی قسم جو کلام میں نے آج سنا ہے اس سے زبردست کچھ نہ کچھ واقعہ ضرور کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، کہ ضرور کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو کر رہے گا۔ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو دیکھو کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو مطلب عرب نے مطلب ان لوگوں کو مارنے کا پلان بنایا تھا نا، کہ کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچانے کا پلان بنایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کچھ نہ کچھ اگر اونچ نیچ کی، کچھ اگر غلط کیا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام ضرور پا چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ وہ مطلب دیکھو کھلی چیز میں ان کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی بھی اگر نقصان پہنچایا تو تم بھی سیف نہیں رہو گے، کہ تم پر بھی ضرور کوئی نہ کوئی عذاب آ کر ہی رہے گا۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ عرب کا ہی ایک ممبر ہے نا، کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ عرب کے ہی ممبر ہے، اگر ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اگر یہ غالب آ گئے، اگر ان کی عزت تمہاری عزت، ان کے مرتبے تمہارے مرتبے، تو پھر وہ مطلب دیکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مکے کے ہیں نا، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ اگر جیت گئے تو تمہاری جیت، ان کی یہ سمجھ کے چلو کہ ان کی ہار تمہاری ہار، اور اتنا کہہ کر وہ مطلب ایسے خاموش ہو کر سائڈ میں ہٹ جاتا ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ اس کے دل پر جم گیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ پلان بناتے ہیں کہ سعودی بازی کریں گے، اس میں یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے کہ حضرت ابو طالب، یہ سوچتے ہیں کہ میرے بھتیجے کی جان کو کچھ خطرہ ہے۔ کہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نا لگاتار لوگوں نے حملے کیے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار کسی نے دھمکی دی، کسی نے حملے کیے، کہ دیکھو عمار بن ولید نے قتل کرنے کے ارادے سے سودے بازی بھی کر لیا تھا، کہ حضرت کہ ابو جہل جو تھا اس نے بھی ایک بار کیا کیا، بھاری پتھر اٹھا کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلنے کی نیت سے نکل پڑا تھا۔
اور عتبہ بن ابو معیب نے کیا کیا، چادر لپیٹ کر ایک بار کیا کیا کہ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بھی سنا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے بھی کیا کیا تھا، ایک ننگی تلوار لے کر قتل کرنے کے ارادے سے وہ بھی تو نکل پڑے تھے نا۔ اب یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ابو طالب، ان کو بڑے ہی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو قبیلے کے لوگ تھے کہ انہوں نے سارے مسلمانوں کو، سارے ایمان والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمارے جو مطلب ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ہمارے قبیلے کے جو ایک فرد ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کرے۔ اس پر کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک جٹ ہو جاتے ہیں اور سب لوگ حامی بھرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم ان کافروں کے حوالے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ سب ایک جٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضرور ضرور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان مشرکین لوگوں سے کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ خبر ان مشرکین لوگوں کو، وہ مکہ کے مشرکین لوگوں کو، ان کافر لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے قبیلے والے نا ایک جٹ ہو گئے ہیں، اور پہلے دیکھو اب پہلے سے ان لوگوں کو اب 4 دھکے جو لگے، 3 دھکے پہلے لگے اور چوتھا دھکا یہ۔ پہلا دھکا کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ دوسرا دھکا کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو قبول فرمایا۔ اور اس کے بعد تیسرا دھکا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان مشرکین مکہ کے لوگوں کی جو پیشکش تھی، ان کی جو سودے بازی کا جو آفر تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ٹھکرا دیا تھا۔ اب چوتھا بڑا دھکا ان لوگوں کو یہ لگا کہ سارے قبیلے والے جو مطلب بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے لوگ ایک جٹ ہو گئے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، تجوید یہاں پہ دیکھو کہ آج ہم بھی تو ایمان لے آئے ہیں نا، آج ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم لوگ بھی کلمے کے شریک ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک تھوڑی سی بھی اگر مصیبت آ جائے نا تو ہم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ہل جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم گناہوں سے کٹنے کی، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ آزمائش کیوں؟ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیے، آئیے دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کے ولی کے جتنے ولی ہیں، اولیاء ہے، ابدال ہے، غوث ہے، قلندر ہے، ان سب کے سردار میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کیا معاملے، کیا آزمائش پیش کی گئی۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، اس میں حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملے کیے گئے دیکھتے ہیں آج۔ کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ مشرکین مکہ نے کہ سارا کا سارا معاملہ فیل ہو رہا ہے، پھر ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے سوچا کہ ایک ایگریمنٹ تیار کرتے ہیں، مطلب سوچا کہ ایک لکھا ہوا معاملہ ہم لکھتے ہیں، ایک لکھا ہوا ایک کاغذ تیار کرتے ہیں کہ اس پر ہم لکھتے ہیں کہ ہم ان سارے مومن لوگوں کو کیا کریں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ ان کے قبیلے والوں سے، ان کے خاندان والوں سے نہ کوئی بات چیت کرے گا، نہ کوئی ان کو اپنے گھر میں داخل کرے گا، نہ ان کے گھر میں کوئی جائے گا، نہ ان سے کسی طرح کا خرید و فروخت ہی کیا جائے گا، نہ کسی طریقے کا کوئی ریلیشن شپ ان سے نہ رکھا جائے گا، نہ ان کے گھر والوں سے کوئی شادی بیاہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کہ نہ ان کے ساتھ کوئی اٹھے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی طریقے کا کوئی بھی مطلب میل جھول ان مسلمانوں سے اب نہیں رکھا جائے گا۔ اور یہ سب کب تک؟ کہ جب تک یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب اس طرح سے ان لوگوں نے کیا کیا، بائیکاٹ کا ارادہ کر لیا۔ ان لوگوں نے، ان مشرکین مکہ نے کیا کیا، ایک دستاویز لکھا، ایک ایگریمنٹ لکھا، ایک صحیفہ لکھا، ایک کاغذ پہ یہ سارا کچھ معاملہ اتار دیا۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا، بیت اللہ کے پاس جا کر چپکا دیا اور اس پر لکھا کہ سختی سے اس عمل
کو مطلب اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر! کہ ذرا سوچے کہ کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، ان کے اہل عیال والوں کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا نا۔ اب اس کے بعد کیا کیا گیا کہ سارے قبیلے والوں کو ایک وادی میں جا کر چھوڑ دیا گیا، ایک وادی میں رکھا گیا۔ اللہ اکبر! کہ کتنی پریشانی آ گئی۔ کیا ہوتا کہ جب بھی اس کے بعد کوئی مال آتا، جب بھی کوئی غذا آتی، تو یہ مشرکین لوگ کیا کرتے کہ زیادہ سے زیادہ مال عطا فرما کے، زیادہ سے زیادہ پیسہ دے کر اس غذا کو، اس سودے کو خرید لیتے۔ اللہ اکبر! کیوں کہ یہ چیزیں، یہ کھانے پینے کا مال، یہ غذا، یہ سودے مکے مطلب مسلمان تک اب نہ پہنچ پائے۔ اللہ اکبر! اب کیا ہوا کہ اس وادی میں ان مسلمانوں پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاقہ کشی ہونے لگی کہ بھوک سے بچوں کی رونے کی آوازیں، بچوں کی بلبلانے کی آوازیں ان وادی کے باہر بھی اب مکہ والوں کو سنائی دینے لگی۔ اللہ اکبر! اب کیا ہوتا ہے کہ سبھی صحابہ، دیکھو اس وقت کیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سے ان کے نا ایک حضرت حکیم بن حزام جو تھے نا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے کیا کیا، کبھی مطلب آلویز نہیں، بس فریکوینٹلی یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی پھوپھی کے لیے چھپ کر گیہوں بھجوایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ چھپ کے اناج بھجوانے کا معاملہ ابو جہل نے دیکھ لیا، اور پھر اس نے کیا کیا، یہ غلہ روکنے پر اڑ گیا۔ اللہ اکبر! لیکن پھر ایک شخص جو تھے، وہ بھلے شخص، انہوں نے کیا کیا، وہ بیچ میں آئے، انہوں نے انٹرفیئر کیا کہ عبد البختاری وہ کہتے ہیں کہ ان کو گیہوں بھجوانے چاہیے۔ دیکھو کتنے پریشان کرنے والے حالات آئے کہ حالانکہ دیکھو ایسا وقت آ گیا نا کہ جنگل میں اگر چلتے چلتے کوئی نرم چیز اگر پیروں میں لگ جاتی، کہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور میرے پیروں میں کچھ نرم چیز آ گئی، اور دیکھنے پہ میں نے پایا کہ یہ اونٹ کی چمڑی ہے، تو میں نے کیا کیا، اسے لا کر مطلب اس کو دھویا اور اس کو ابالا، اور پھر اس کا مطلب اس کا جو پانی تھا، اس چمڑی کو ابلنے کے بعد جو پانی نکلا، ان سب کو، اس پانی کو ہم سب نے تقسیم کر پی لیا۔ اللہ اکبر! اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس چمڑی کو بھون کر اس کا بھوسا ہم سب نے کھا لیا۔ اللہ اکبر! سوچو کہ کس طرح سے انہوں نے اس عالم میں ان کی زندگی کے 3 سال گزرے۔ آج ہم سب کے لیے بھی نا یہ سیکھنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے، کس آسانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے نا، کہ ایمان کی دولت بڑے ہی آسانی سے ہمارے پاس آج آ گئی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے، خوب دل لگا کر اپنی نمازوں کو خوب محبت سے نمازوں کو ادا کیا جائے، کہ خوب اچھے ڈھنگ سے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دل لگا کر، بہت شدت سے درود کا نظارہ بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے نا۔ کہ آج دیکھو ہم جیسے گناہ گاروں تک، ہم جیسے سیاہ کاروں تک، ہم جیسے بدکاروں تک یہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی آسانی سے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو اس کا مطلب اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بڑے ہی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کے لیے کہا ہے، کرنے کے لیے کہا ہے، بڑے ہی آسانی سے اور محبت سے جب ہم یہ کام کریں گی نا، تو دیکھو بڑا ہی آسان لگتا ہے پھر اللہ تک چلنے کا یہ سفر، بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا سفر۔ پھر بس کرنا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے کو کہا، جن کاموں سے بس بچنے کو کہا ہے، ان کاموں سے قریب بھی نہ جائے بس۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے 3 سال گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اس دوران بھی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اگر حج کا موسم آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے باہر نکل کر ان سارے حاجیوں کو جو الگ الگ ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، ان حاجیوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے،
اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت جب دیتے نا تو ابو لہب پھر سے ان لوگوں کو بھڑکانے کی حرکت کرتا کہ اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس ظلم و ستم کے چلتے نا 3 سال دیکھو گزر گئے، ان صحابہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اب کیا ہوا کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے رویا کرتے، ان بوڑھوں پر، ان عورتوں پر، ان بیماروں پر، مطلب کیا ہوتا، مکے والوں کو جو ان وادی کے باہر جب آواز سنائی دیتی نا تو مکے والوں کو کیا ہوتا، رحم آ جاتا۔ پھر یہ کہتے کہ ہم اب اس صحیفے کو، ہم اب اس ایگریمنٹ کو نہیں ماننا چاہتے، اسے توڑ دیا جائے، اسے رد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھو بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے تو لکھ کر دستاویز، ایک صحیفہ لکھ کر چپکا دیا اور کہا کہ سختی سے عمل کرا جائے نا۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ہوتا ہے، پھر ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ابو طالب سے فرمایا کہ چچا آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، دیکھو حدیث شریف کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا وہ جو صحیفہ تھا نا، مطلب کہ جو وہ لکھا ہوا ایگریمنٹ تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا، کہ مطلب جہاں جہاں پر میرے اللہ تعالیٰ کا نام ہے صرف اتنا ہی حصہ سلامت ہے، اور کیا کہ باقی سارا کاغذ کیڑے کھا گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ سارے کاغذ پر دیمک لگ گئی ہے اور سارا کا سارا کاغذ جو ہے وہ کیڑے چٹ کر گئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو ابو طالب آئے اور مشرکین مکہ سے جب یہ انہوں نے خبر دی، کہا کہ اگر میرے بھتیجے کہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ بات اگر سچی ثابت ہوئی نا تو پھر آپ لوگوں کو یہ ایگریمنٹ، یہ بائیکاٹ ہٹانا پڑے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بات جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کے بھتیجے نے اگر یہ بات، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے اگر یہ بات کہی، اگر یہ بات اگر جھوٹی ثابت ہوئی تو جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اب اس پر مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، یہ انصاف کی بات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ انصاف کی بات ہوئی۔ دیکھو اب یہ سارے کے سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی کہ یہ ایسی بات ہوئی ہے یا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہوئی کہ دیکھو جب جا کر ان مکے والوں نے اور ابو جہل نے جب یہ چیز دیکھی تو واقعی پایا کہ کیڑوں نے سارا کا سارا کاغذ صفا چٹ کر دیا تھا، اور صرف اتنا حصہ کہ جس پر بسمک اللہم لکھا تھا، صرف اتنا حصہ باقی رہ گیا، اور سارا کا سارا پیپر، سارا کا سارا کاغذ کیا ہوا، ان کیڑوں نے، ان دیمک نے صفا چٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسا کہ طے ہوا تھا کہ اس صحیفے کو چاک کروایا گیا اور مطلب اس بائیکاٹ کو اب ہٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کہ کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی نا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیسا معجزہ، کیسا کرشمہ کہ جہاں پر صرف میرے رب کا نام تھا صرف اتنا کاغذ محفوظ رہا، اور سارا کا سارا کاغذ ان کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ پھر بھی دیکھو اللہ اکبر کہ یہ آنکھوں سے اندھے، یہ بہرے اور گونگے لوگ تھے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ان کی عقلوں نے ان معجزات کو، ان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھو آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھو آج دیکھو جو سائنٹسٹ ہے نا، یہ سارے گیلیکسی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی سپر نیچرل پاور ہے، کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو یہ نظام چلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے سائنٹسٹ اگر ہم دیکھیں نا تو ایمان لے آ رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو قبول کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کہ بے شک وہ ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ میرے رب خدا کی ذات ہے جو یہ ساری نظام کو چلا رہی ہے نا۔ کیونکہ دیکھو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ سچ ثابت ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تورات پڑھی، اور بھی کئی کتابیں ہم نے پڑھی، لیکن قرآن میں جو آیتیں لکھی ہوئی ہے وہ یکایک سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کہ جہاں پہ آج
سائنس بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے نا، وہاں جا کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے ان کی آیتوں کو سچ ثابت ہوا۔ یہ آج جو کافر ہے، جو نان مسلمز ہے، وہ بھی دیکھو آج ایمان لے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر بھی دیکھو یہ مشرکین مکہ جو سردار تھے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یکایک اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے کرشموں کو جنہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی پاور جب انہوں نے دیکھی کہ جہاں پر دیکھو صرف اللہ تعالیٰ کا نام تھا، صرف اتنا ہی کاغذ کا حصہ محفوظ تھا اور باقی کا سارا کاغذ جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا تھا۔ لیکن افسوس کیا ہوا کہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، ان کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھے تھے، ان کے کان ہوتے ہوئے بھی وہ بہرے ثابت ہوئے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے کہ طے ہوا تھا، وہ ایگریمنٹ جو تھا، وہ صحیفہ جو تھا وہ ہٹا دیا گیا، اسے روک دیا گیا، اسے رد کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 3 سال جو تھے وہ آزمائش میں گزرے، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ آزمائش کو ہٹا دیا۔ الحمدللہ آج کے سیشن میں ہم نے کیا دیکھا کہ کیسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مال پیش کیا گیا، کیسے بادشاہت پیش کی گئی، کیسے عزت و مرتبے پیش کیے گئے، کہ کیسے سرداری پیش کی گئی نا۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ڈٹے رہے اور قرآن کی آیتوں سے مدد طلب کی نا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی قرآن سے جڑ جائے، ہم بھی قرآن تجوید اور ترتیل سے پڑھنے والی بن جائے، کہ ہم بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والی بن جائے، کہ ہم بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والی بن جائے، کہ ہم بھی سوچے، ذرا غور کرے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ ہم قرآن کو جب سمجھ کر پڑھنے والی بن جائیں گی نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا وعدے فرمائے ہیں۔ دیکھو یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن ہی تھا کہ جب دیکھو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ کوئی مالدار نہیں تھے، وہ کوئی بہت زیادہ دولتور طاقتور نہیں تھے، کئی صحابہ تو بکریاں چڑھاتے تھے، کئی ایسے صحابہ تھے جو غلام تھے۔ لیکن جب یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے پیش ہو کر جب اس کلام کی آیتیں جب پڑھ کر سنایا کرتے تھے نا، تو لوگوں کے دل، ان بادشاہوں کے دل نا ایسے تھرا اٹھتے تھے، ایسے قاپ اٹھتے تھے۔ یہ ہوتی ہے قرآن کی طاقت، سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن سے جڑ جائے۔ دیکھو اگر جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے نا تو دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ہمیں گرا سکے، کیونکہ یہ دیکھو آسمانی کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی بیان کیا ہوا کلام ہے نا۔ آج دیکھو اگر ہمیں کوئی تبرک ہی مل جائے، کوئی اگر کسی فلاں انسان کا اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی نیک شخص کا ہاتھ لگایا ہوا، کسی کا جھوٹا ہوا پانی ہی اگر ہو، ہم اسے بھی سنبھال کر رکھتے ہیں نا، بڑا ہی احترام کیا جاتا ہے اس چیز کا۔ الحمدللہ اس میں برکت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن دیکھو آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، آج ہمارے گھر میں کلام پاک ہے جو آج ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ آج ہم اس قرآن کو محبت سے چوم لو، اسے محبت سے اس سے چمٹ جاؤ، اس سے چپک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں دیکھو اس سے ایسی محبت کرو نا کہ ہمیں پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئے گی، ہمیں نا نظر آئے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے نا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر محبت سے پکارا ہے، کہیں ہم سے بھی کچھ وعدے کیے گئے ہیں، کہیں ہمیں کچھ گناہوں سے بچنے کی گناہوں سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ وہ نور ہمیں پھر اس کلام پاک میں ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر یہ وہ نور ہے کہ ہمیں اندھیری قبر سے جو کل ہمارے قبر میں جو اندھیرا ہوگا نا، اس قبر کی سختی سے، اس قبر کے عذاب سے، اس قبر کے اندھیروں سے انشاءاللہ ایک چمکتا ہوا سورج نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس زندگی کو بھی روشن کرنے کا سفر ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔
اور انشاءاللہ یہ قرآن کی برکت، یہ کلام کی برکت، یہ وہ برکت ہے نا کہ کل حشر کے میدان میں بھی ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے، کہ پل صراط پر سے بھی جب کل ہمیں گزرنا پڑے گا تو ہمارے جب یہ قرآن کی جب آیتیں آج ہم پڑھیں گی تو ہمارے لیے پھر سواریاں معین کر سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، قرآن کو محبت سے کھولے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے والی بن جائے کہ یہ قرآن، میں پھر سے کہوں گی، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ اس کے پڑھنے والا، اس کو پڑھنے والی کو کوئی طاقت دنیا میں ہرا نہیں سکتی ہے۔ افسوس کے ساتھ اگر آج ہمارے نصیب میں نا آج اگر ہمارے نصیب میں ہار ہے یا تھکان ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی کمزوری یا شکست ہے نا، تو یہ صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہے۔ کہ دیکھو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہے قرآن اور تو دنیا میں پھرے پریشان۔ اللہ اکبر۔ ہم کلام پاک کھولے تو صحیح، کہ ہم پڑھ کر دیکھے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ اس کے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ تو دعا ہے کہ جتنی بھی بہنیں اس گروپ میں جڑی ہے کہ تماموں کے حق میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہماری زندگیوں کو نا قرآن سے آراستہ کر دے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن سے روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں جب ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف ہو کر اللہ تعالیٰ ہمارے اندھیرے نامہ اعمال کو بھی قرآن کی روشنی سے جگمگا دے، قرآن کی روشنی سے بھر دے کہ یا الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی برکت سے ہم ایک سٹیپ جنت میں اوپر جاتے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آمین یا الہ العالمین، کہ اس گروپ میں جتنی بھی بہنیں جڑی ہے اللہ پاک جن کی بھی جو بھی جائز حاجتیں ہیں میرے مولا، ان سب کی جائز حاجتوں پہ تو کن کا قلم پھیر دے میرے مولا۔ جن کی زندگیوں میں جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی مرحلے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں میرے مولا، تو سب جانتا ہے میرے پاک پروردگار۔ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ میرے مولا، تو یہ سیشن کی برکت سے میرے مولا، یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیشن کے صدقہ طفیل میرے مولا، یہاں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے میرے مولا۔ جن کی بھی جو بھی پریشانی ہے مولا، تو سب جانتا ہے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے میرے مولا۔ جن کی بھی جو بھی جائز حاجتیں ہیں میرے مولا، تو سب پہ کن کا قلم پھیر دے یا اللہ۔ جن کو جو بھی حاجتیں ہیں میرے مولا، اس قرآن کے صدقے طفیل، اس پاک کلام کے صدقے طفیل تو ہم سبوں کی جھولی کو بے پناہ نعمتوں سے بھر دے میرے مولا یا الہ العالمین۔ میرا کہنا قبول عطا فرما دے، میرے کہنے میں جو غلطی ہو گئی ہو اسے معاف عطا فرما دے اے مولا۔ ان سب کا تو جڑنا یہاں پر قبول عطا فرما دے، ان سبھی بہنوں کا تو سننا، اس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا تو قبول عطا فرما دے میرے مولا۔ ہم سب کی نیک حاجتوں کو قبول عطا فرما دے، ہم سب کو ہدایت کا راستہ کھول دے میرے مولا، آمین یا الہ العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔